اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ایک استفساء رینٹ کے بارے میں، کیونکہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے رینٹ کے بارے میں، ایک استفساء جو آغا سیستانی سے کیا گیا کہ بظاہر آخری کا بھی یہی جواب ہونا چاہیے، وہ استفساء میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ استفساء آغا سیستانی سے کیا گیا استفساء جو آگے سیستانی کی عربی سائٹ ہے اس کا سوال نمبر 1 ہی ہے یہ کہ سوال کیا کہ حل یجوز اکل الانفحہ، کیا رینٹ کھانا جائز ہے؟ تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر خوب توجہ کریں، دیکھیں فقہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے اور بعض اوقات انسان بہت ہی سملر چیز دیکھتا ہے تو ایک کا حکم دوسرے پہ لگا دیتا ہے۔ جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا ہم نے گوشت چربی چمڑے میں دیکھا ہم نے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی زیادہ اس کی ڈیٹیلز تھی، اس سینس میں کہ گوشت چربی اور چمڑا جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، کھانے سے متعلق بات کر رہا ہوں، یا کوئی شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے۔ خوب شرعی طریقے سے ثابت کیسے ہوگا کہ ایک حلال گوشت ہے؟ شرعی طریقے سے کیسے ثابت ہوگا کہ حلال گوشت ہے؟ ہم نے کسی مسلمان سے لیا، یہ ایک طریقہ ہے، کسی مسلمان بازار سے لیا تو یہ شرعی طریقہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ گوشت کے بارے میں مسئلہ تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو مسئلہ یہ آیا کہ آپ کے لیے ثابت ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے جو بیان ہوا ہے۔ خوب یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب رینٹ در حقیقت کیا ہے؟ اس بچے کے معدے میں، پیٹ میں، جو بھی اس کو آپ تعبیر کریں جہاں پر غذا ہوتی ہے، وہاں پہ یہ دودھ پینے کی وجہ سے ایک مواد بنتا ہے، ایک چیز بنتی ہے جس کو رینٹ کہتے ہیں۔ اب توجہ کریں، دودھ ہے یا خود رینٹ ہے، اس کے لیے جانور کا تزکیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔
اچھا رینٹ عام طور پر کب نکلتا ہے؟ ذبح ہونے کے بعد نکلتا ہے، ذبح ہونے کے بعد نکلتا ہے، لیکن اس کا تعلق تزکیے سے نہیں ہے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی طریقے سے کسی بھی حیوان یا جانور کو ذبح کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں، اور تزکیہ کرنے سے گوشت حلال ہو جاتا ہے، چربی حلال ہو جاتی ہے، چمڑا حلال ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی تزکیہ کریں گے، شرعی طریقے سے ذبح ہوگا تو یہ حلال ہوگا۔ رینٹ کی طرح، یعنی رینٹ جو دودھ کی طرح ہے، دودھ کا تعلق ذبح سے نہیں ہے، لہذا اگر کوئی کافر بھی اگر مثال کے طور پر اگر گائے سے اگر بکری سے اگر دودھ نکالے اور اس کا ہاتھ وغیرہ، یا اگر اہل کتاب ہے وہ ساری نجاست ایک الگ چیز ہے، لیکن حلال ہے، پاک ہے، جب تک کوئی نجاست ٹچ نہ ہوئی ہو تو وہ پاک ہے۔ لہذا دودھ سے بننے والی جتنی بھی چیزیں جو نان مسلم کنٹریز سے آتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق تزکیہ سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تزکیہ یعنی تے زال کاف یہ اور فاطمہ والی ہے، تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب ہے حیوان میں، تزکیہ کا مطلب ہے شرعی طریقے سے ذبح ہونا۔ تو دودھ، اب دودھ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ کیونکہ دودھ تزکیے سے تعلق نہیں ہے، دودھ اور رینٹ میں فقط بنیادی ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ دودھ جو ہے وہ زندگی میں نکالا جاتا ہے، رینٹ جو وہ اس چیز میں، اس ظرف میں، اس مکان میں، اس حیوان کے پیٹ میں فار ایگزامپل یہ ایک چیز موجود ہوتی ہے، صحیح نا؟ یعنی در حقیقت اس کی غذا تھی، یہ اس حیوان کی غذا تھی جو ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد وہ دودھ رینٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو توجہ فرمائیے گا، یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی، تزکیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ خوب، اب توجہ فرمائیں، آگے سیستانی سے پوچھا کہ رینٹ کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر احتمال عقلائی ہے، احتمال عقلائی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کئی مرتبہ جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ احتمال عقلائی، احتمال عقلائی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پاسبل، ایسے ہی وہم نہیں ہے، حقیقتاً پاسبلٹی ہے۔ اگر احتمال عقلائی ہے کہ تزکیہ شدہ جانور سے لیا گیا، دیکھیں گوشت میں احتمال عقلائی نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے سامنے گوشت آیا اور احتمال عقلائی ہے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہوگا، کھانا جائز نہیں اگر ہم کافر سے لے رہے ہیں تو، کیونکہ تزکیہ ثابت ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر امکان ہے کہ اسے تزکیہ شدہ حیوان سے نکالا گیا ہوگا، آپ کے لیے جو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے ہم کافر سے لے رہے ہوں، کہ احتمال عقلائی ہے اگر تو کافی ہو جائے گا۔ تو وہ جو فرمایا آپ نے، بس یہ ایک نقطہ۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ نہیں مردار سے نکالا گیا ہے، تو پھر ایک اور راہ ہے حل، آگے سیستانی بیان کرتے ہیں، وہ کیا کہ اگر رینٹ بیسیکلی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، عام طور پر لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے جو قابل تطہیر ہی نہیں ہے، آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ رینٹ ہوتا ہی لیکوڈ فارم میں ہے، یا عام طور پر 80-90% جو وہ لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے جو قابل تطہیر نہیں ہے، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو چاہے یقین بھی ہو کہ مردار سے لیا گیا، پھر بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو جو فرمایا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کیونکہ روایت خاص آئی ہے ہمارے پاس رینٹ کے بارے میں، جس طرح دودھ کے بارے میں روایت میں آیا کہ دودھ، مردار کا بھی دودھ حلال ہے،
یہ بات ہو رہی ہے حلال گوشت جانور میں، واضح ہے یہ. اگر مردار کا بھی دودھ جو ہے وہ حلال ہے روایت میں آیا، اور اس کا مطلب یہ کہ اس کی مردار اسکن اس کو نجس نہیں کرے گی. صحیح نا؟ اور یہی لازمہ بن گیا نا، یہی اس کا نتیجہ بن جائے گا کہ وہ اسکن اس کو نجس نہیں کرے گی. آپ کہیں کہ خوب لاجیکلی کیسے پاسبل ہے؟ سمپل جواب، فقہ میں کوئی لاجک نہیں چلتی ہے، فقہ میں کوئی لاجک نہیں ہے. وہ خداوند متعال جو شارع مقدس جس نے شریعت بنائی ہے، جس نے اس کو حرام کر، جس نے مردار کو نجس قرار دیا، اب اس کو پاک قرار دے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ مقام احتیاط. اب مقام احتیاط اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ اگر اختلافی مسئلہ ہو، علی حال فی الحال ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. بس خلاصہ کیا ہو گیا کہ اگر رینٹ جو ہمارے پاس آیا یا رینٹ سے بنائی ہوئی پروڈکٹس، فار ایگزامپل چیز ہمارے پاس آئی، اور اب یہ چیز یعنی پنیر ہمارے پاس آیا، تو اگر احتمال ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، چاہے ہم کافر سے لے رہے ہو، چاہے کافر ملک کی پروڈکٹ ہو، چاند سے حلال، یا یہ ثابت ہو جائے کہ بظاہر آغا سیستانی کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ ثابت شدہ ہے، کیونکہ بعض استفسار میں انہوں نے کہا کہ کما ہو ظاہر. یہ تیسرے سوال میں انہوں نے کہا کہ لکون الانفحہ المذکورہ سائلۃ عادۃ، کہ عام طور پر دیکھو یہ لیکوڈ فارم میں ہی ہوتا ہے، لہذا اس بنا پر بھی یہ جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. اور یہ اگر سیستانی کا فتویٰ اگر کوئی بھی اس کو قبول کریں گے. درست ہے کہ کوئی کا ایسا فتویٰ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی جو وہ اس کو اسی چیز کو قبول کریں گے. اب تحقیق کس چیز کی کرے؟ تحقیق کرنا کچھ بھی واجب نہیں ہے. کس چیز کی تحقیق؟ یہ کہ آیا یہ لیکوڈ فارم میں ہے یا لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتا. یہ جو ہے وہ ممکن ہے آپ کو بظاہر آگے دیکھیں. توجہ کیجیے گا، یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ نقطہ قابل توجہ نقطہ ہے. جب بھی کوئی مرجع، پہلے شاید میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، جب بھی کوئی مرجع موضوعات میں اپنی رائے دے تو آپ کے لیے اس وقت یہ رائے ثابت ہوگی جب آپ کو ان کی بات پر اطمینان آ جائے، خاص طور پر آگے سیستانی کے مقلدین کے لیے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی ان کی بات پہ اطمینان آنا چاہیے. اگر سیستانی کے مقلد کو اگر مثال کے تو آگے سیستانی کی اس خبر کے اوپر اطمینان نہیں ہے، اب حق ہے آپ نہ کہیں کہ وہ مجتہد کی بات کو ہم کیسے رد کریں گے. یہ جو ہمارے بعض اوقات لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور مجتہد کی جو وہ قول و فعل و ہر چیز کو حجت سمجھتے ہیں، غلط ہے. یہ غلط ہے. امام معصوم نہیں ہے، ان کا فتویٰ فقط ہمارے لیے حجت ہے. ان کا فتویٰ فقط ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ ان کا ہر عمل جو کہ وہ حجت ہے ہمارے لیے. تو جو فرمایا آپ نے، حتیٰ ان کا عمل بھی حجت نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کسی، دیکھیں امام معصوم اگر کوئی کام انجام دے، عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں، توجہ کیجئے گا کہ اگر امام معصوم اگر کوئی کام انجام دے تو بالاتفاق فقہا کہتے ہیں کہ امام معصوم کا یہ کام جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ امام معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میں نے نہیں سنا کہ کسی فقیہ مرجع نے یہ بات کی ہوئی کسی فقیہ کا عمل جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور ممکن ہے اشتباہ ہو رہا ہو، خطا ہو رہی ہو، یا نعوذ باللہ خدا نہ خاصہ. لہذا مجتہد کا فعل حجت نہیں ہے. ہاں اس کا قول ہمارے لیے 100% حجت ہے، کیونکہ ہم اس کو مجتہد، عالم، فقیہ، عادل مانتے ہیں، تو اس کا قول جو وہ ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ ہم ان کی تقلید میں ہیں، ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے. لیکن ان کا فعل، پس توجہ کیجیے گا کہ یہ بھی موضوعات میں آگے سیستانی نے اپنی تحقیق بیان کی ہے. صحیح نا؟ اگر کسی کو یہ اطمینان نہیں آ رہا آگے سیستانی کی بات پر، بالخصوص آگے سیستانی کے مقلدین، کیوں کہا میں نے آگے سیستانی کے مقلدین کوئی بتا سکتا ہے
کہ کیوں کہا میں نے، یہ پہلے بھی میں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آغا سیستانی کے مقلدین کو اطمینان ہونا شرط ہے آغا سیستانی کی بات پر، یا کسی بھی مرجع یا کسی بھی قابل بھروسہ کی بات پر. کیوں کہا میں نے یہ آغا سیستانی کے مقلد آخوئی کے مقلدین کے لیے نہیں ہے؟ ہوپ نہیں یاد ہے تو سن لیجئے کہ وجہ یہ ہے کہ موضوعات نہیں، یہ موضوعات کی بات ہے، حکم شرعی نہیں ہے. حکم شرعی ایک چیز ہوتی ہے، ایک موضوعات ہوتی ہے، یعنی وہ حکم شرعی کس کے اوپر آیا ہے اس کو موضوعات کہتے ہیں. لکوڈ ہے یا سالڈ فارم میں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب موضوعات ہے. کیونکہ اللہ بھلا کرے موضوعات میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یا اس کے قول سے اطمینان، یقین یا اطمینان آنا چاہیے، یا دو عادل مرد آ کر گواہی دے، دو عادل مرد گواہی دے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ موضوعات میں بھی اگر ایک قابل بھروسہ اگر کہہ رہا ہے، آپ کو یقین ہے اور شک ہے، آپ کے لیے جو اس کا قول حجت ہے. کوئی بھی قابل بھروسہ ایکس وائی زیڈ، مرجع تو بہت دور کی بات ہے اس چیز میں، معذرت کے ساتھ مرجع اور غیر مرجع میں کوئی فرق نہیں ہے موضوعات کی تشخیص میں. توجہ فرمایا آپ نے اس چیز میں، موضوعات کی تشخیص میں کہ موضوعات کی تشخیص میں جو ہے وہ مجتہد و غیر مجتہد کی کوئی وہ نہیں ہے. اسی کا مسئلہ چاند کا مسئلہ بھی آتا ہے. چاند کا مسئلہ بھی بین ہی اسی طریقے سے ہے کہ اگر مثال کے طور پر سیستانی نے کہا کہ آج ہمارے نزدیک پہلی کا چاند ثابت ہو گیا اور آخوئی کا مقلد آسان راحت میں ہے. اگر سیستانی کا مقلد اگر یقین یا اطمینان ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر یقین یا اطمینان نہیں ہے تو پھر دو عادل مرد چاہیے اس کو. صحیح ہے، توجہ کیا آپ نے. بس رینٹ میں آگے سیستانی کہتے ہیں بس اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ تحقیق کرنا، اگر یہ تحقیق کرنا کہ آیا جو کوئی شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، تو یہ تحقیق ضروری نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لکوڈ فارم میں ہوتا ہے یا سالڈ فارم میں ہوتا ہے تو آگے سیستانی کی اس بات سے اگر آپ کو اطمینان آ جائے، حجت ہے اگر آگے سیستانی کے مقلدین کے لیے. اما آخوئی کے مقلدین کے لیے حجت تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. خوب، یہ ایک گزشتہ گفتگو کا ایک اچھا کمپلیشن آ گیا، تتمہ آ گیا کہ بات جو کہ وہ مکمل ہو جائے. لہذا جی ایک سیکنڈ میں اپنے والیوم تیز کر لوں. جی فرمائیے. جو ہے کہ اس کیا ہوتی ہے ہمارے جو سمجھ میں آتا ہے پہلے تو ایسا یہ بکریوں اس پر کہ جیسی عادت تم اس کے بعد کچھ ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولی کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے، اور یہ صرف یہ دو سارے جانوروں میں ہوتا ہے جو گزریا ہے. ہاں، یہ سب تمام جانوروں میں ہوتا ہے یہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اردو یا کسی اور زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں. دو زبانیں مجھے معلوم ہے یا تین زبان میں. انگلش میں رینٹ کہتے ہیں، عربی میں انصحہ کہتے ہیں، اور فارسی میں مائع پنیر کہتے ہیں. ظاہراً یہ تین الفاظ مجھے معلوم ہے. یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونکہ ماں سے وہ غذا نہیں، وہ اپنا گھاس پھوس نہیں کھاتا ہے، وہ فقط دودھ پیتا ہے. تو دودھ جو اس کے معدے میں یا شکم میں یا جہاں پر بھی جمع ہو جاتا ہے، تو غذا لینے سے پہلے، چارہ کھانے سے پہلے اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا تو اب اس کے مائع پنیر میں یا اس کے معدے میں یا اس کے پیٹ میں یہ ایک چیز، ایک فارم ہوتی ہے جو در حقیقت دودھ سے بنی ہوتی ہے. اس کو رینٹ کہتے ہیں. جیسے کہ جانوروں کا جیسے بچہ ہوتا ہے اس کے بعد فوراً شاید یہ ویسے نکال بھی سکتے ہیں آپ کی شاید. یہ اب میں مطمئن نہیں ہوں، یہ آپ مجھے خبر دے رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کوئی چیز ہے. ہاں، میرا خیال ہے کہ ذبح کرنے کے بعد ہی نکلتی ہے یہ چیز. اچھا. ہاں، کیونکہ اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے یا یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ کو ظاہراً مل جائے گا کہ ایک جانور کے اندر کی چیز ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کو ذبح کرنے کے بعد ایک پوٹلی جیسی یا کوئی ظرف جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے بعد اس میں سے وہ مایا نکلتا ہے. کسی بھی جانور میں ہو سکتا ہے. ہاں، جو بھی دودھ پیتا، جو بھی دودھ پینے والا جانور ہے اس میں یہ ہوتا ہے یہ. صحیح. اچھا، مزے کی بات یہ کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں اور تحقیق کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ رینٹ
حیوان کا بھی ہوتا ہے اور ویجیٹیبل بھی رینٹ ہوتا ہے، ویجیٹیبل بھی رینٹ ہوتا ہے. تو اگر مثال کے طور کسی کے انگریڈینٹس میں لکھا ہے، مثال کے طور اگر آپ کو ساری کی ساری گفتگو پہ پتہ نہیں آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو ویجیٹیبل رینٹ بھی ہوتا ہے. اگر اس میں لکھا ہے کہ اس میں رینٹ ہے، جس طرح جیلیٹن ایک الگ چیز ہے، لیکن جیلیٹن بھی جو وہ اینیمل جیلیٹن بھی ہوتے ہیں، ویجیٹیبل جیلیٹن بھی ہوتے ہیں. رینٹ بھی جو وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر آپ کو شک ہو گیا کہ کون سا رینٹ ہے، ویجیٹیبل کا ہے یا اینیمل کا ہے، تو یہ بھی آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا اور آپ کے لیے حلال ہو جائے گا. خوب، یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ جو کل ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، وہ ہم سے کسی نے سوال کیا، تو شاید ہم نے بعد میں ہم سے سوال کیا تھا پرائیویٹ میں، تو ہمیں احساس ہوا کہ شاید ہم نے کلاس میں اس کو آگے سیستانی کے مسئلے کے طور پر نہیں بیان کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو ذبح کرنے کے بعد حیوان کے اندر جو کل سے ریلیٹڈ ہے، آج میں اس کی زیادہ تشریح نہیں کروں گا. ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ حیوان کے اندر جو گوشت جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے. لیکن اگر گوشت میں یا قیمے میں خون اس طرح ہو کہ اس کا جزء شمار کیا جائے، اس کا گوشت کا وہ خون کے پارٹیکلز، اس کا گوشت کا پارٹ شمار کیا جائے عرفاً، تو کہا کہ اس کو پھر دھونے کی بھی ضرورت ہے، اس کا کھانا بالکل جائز ہے. یہ صاحب عروہ کا بھی مسئلہ ہے، آگے خوئی کا بھی مسئلہ ہے اور آگے سیستانی کا بھی مسئلہ ہے. لہذا تینوں حضرات یہ فرماتے ہیں. باقی ڈیٹیلز ہم نے کل بیان کی تھی. خوب، یہاں تک جو ہے وہ گزشتہ ساری گفتگو کا خلاصہ تھا اور کچھ تفصیلات تھی. آج جو ہے وہ مسئلہ نمبر 404 مسئلہ نمبر 404 کیا ہے؟ خوب توجہ فرمائیں. مسئلہ نمبر 404 یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے زخم سے کوئی لکوڈ فارم میں کوئی چیز نکل رہی ہے اور ہے بھی اورنج شیڈ میں، زرد شیڈ میں. نہیں معلوم کہ آیا اس میں یا یہ خود خون ہے یا خون نہیں ہے. ہوتا ہے بعض اوقات. یا بعض اوقات مثال کے طور پر اب ہم لیٹے ہوئے تھے، ہمارے مثال کے طور پر جو کوئی پھوڑا ہو گیا یا زخم ہو گیا جس کو ہم پاک کر چکے تھے. اب فار ایگزامپل جو ہم نے اس کو ٹچ کیا، کھجایا، کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا. ابھی ہم سو رہے ہیں، اندھیرا ہے، گیلا گیلا ہے. نہیں معلوم کہ آیا یہ خون ہے یا زرد ہے، زرد پانی ہے، پیپ ہے جس کو ہم پیپ کہتے ہیں. تو واجب نہیں ہے، آپ تحقیق کریں. واجب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تحقیق واجب نہیں ہے اور اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں، بالکل اسے پاک سمجھ سکتے ہیں. یا بعض اوقات انسان کو بعض اوقات کھجاتا ہے، انسان کھجلی بعض جگہوں پر ہو جاتی ہے انسان کو. اس میں بھی بعض اوقات ممکن ہے کوئی لکوڈ فارم میں نکلے اور پتہ نہ چلے کہ آیا یہ خون ہے یا پیپ ہے. تو نہ تحقیق کرنا واجب ہے اور شک میں اسے بالکل پاک سمجھا جائے گا. یہ تھا مسئلہ نمبر 404. 405 کیا ہے؟ 405 یہ کہ اگر اب یہ چونکہ ہمارے لیے عام طور پر تقریباً اب تو عام طور پر جو دودھ ہم پیتے ہیں پتہ نہیں وہ دودھ بھی ہے یا دودھ نہیں ہے، لیکن اب تو وہ ٹیٹرا پیک میں اور وہ پیک ہو کر آتا ہے. لیکن پہلے ممکن ہے یا مثال کے طور کبھی ہم کسی ویلیج گاؤں دیہات وغیرہ میں چلے جائیں تو ممکن ہے کوئی ہمیں تازہ دودھ پیش کرے جس سے ہمارا شاید پیٹ بھی اب خراب ہو جائے، ہم اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں. لیکن اگر دودھ دھوتے ہوئے، دودھ نکالتے ہوئے اگر خون گرے اس کے اندر تو یہ خون جو ہے وہ نجس ہوگا اور پورا کا پورا دودھ نجس ہو جائے گا. خوب، یہاں تک جو ہے وہ 5ویں عین نجس کا بیان مکمل ہوا جو خون. اس کے بعد 6واں اور 7واں عین نجس 6 اور 7 وہ ہے کتا اور سور.
کتا اور سور یہ جو ہے وہ نجس ہے، اور کتے اور سور کی سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہر چیز نجس ہے، چاہے اس میں روح ہو چاہے اس میں روح نہ ہو. بال، تھوک، ناخن، اگر اس کی سینگ نکل آئے مثلا تو دانت، ہڈی، سب کا سب نجس ہے کتے اور سور کا. یہ وہ کتے اور سور ہے جو خشکی کے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا سمندری کتے اور سور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا کسی جانور کو مجازن سی ڈاگ یا سی پگ کہا جاتا ہو. تو بہرحال اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ پاک ہے. یہ جو خشکی کے کتے اور سور جو ہیں وہ نجس ہے، اور پورا کا پورا بدن ان کا نجس ہے. یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے 8واں نجس. 8واں نجس کیا ہے؟ یہاں پر یہ بحث قابل توجہ بحث ہے، اس میں کچھ کام کی بحث موجود ہے. کام کی اس لیے کیونکہ شراب وغیرہ سے عام طور پر جو وہ سروکار نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اور باقی اس میں مسائل اور گفتگو ہے وہ قابل توجہ گفتگو ہے. خوب توجہ کیجئے گا کہ یہاں پر آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلافات ہیں. پہلے میں آگے خوئی کی عبارت کو پڑھتا ہوں. آگے خوئی کیا فرماتے ہیں؟ خوب آگے خوئی فرماتے ہیں کہ ہر وہ لکوڈ، اوریجنلی لکوڈ جس میں نشہ ہو وہ نجس ہے، چاہے شراب ہو، کوئی بھی فارم ہو اس کی، سب جو ہے وہ ہر وہ لکوڈ جو اوریجنلی اس میں، یہ اوریجنلی کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی کہ اوریجنلی سے مراد کیا ہے، کہ اوریجنلی وہ لکوڈ فارم میں ہو اور اس میں نشہ ہو، نشہ ہو، یہ جو ہے وہ نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. خوب یہاں تک آگے خوئی کا بیان. اگرچہ آگے خوئی نے ایک نقطہ یہاں پر منہاج میں بیان کیا، مجھے نہیں معلوم عروہ میں ان کی یہ تعبیرات ہے یا نہیں ہے. خوئی فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھیں، توجہ کریں، ہر نشے والی چیز ضروری نہیں کہ شراب ہو، یہ بھی ایک رول یاد رکھ لیجیے گا. ہر نشے والی چیز ضروری نہیں کہ وہ شراب ہو. لہذا آگے خوئی فرماتے ہیں، خوئی کی باتوں کا خلاصہ یوں بیان کروں کہ 3 قسم کی چیزیں ہیں: شراب، نبیذ جسے فقہ کی شراب کہتے ہیں، فقہانی فقہ جس کی تفصیل آگے آئے گی. شراب، فقہ، نبیذ جو کی شراب، یہ دوسری کا ہی سارے نام ہیں. اور تیسری ہر لکوڈ فارم میں جس کا اندر نشہ موجود ہو. یہ 3 چیزیں ہیں. شراب میں اور وہ جو کی شراب کہ جس میں نشہ ہوتا ہے، اگرچہ قلیل ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس میں احتیاط واجب کی بنا پر آگئے کوئی فرماتے کہ یہ نجس ہے. کس میں؟ سوری معذرت، میں نے اشتباہ کیا. شراب میں اور نبیذ جو کی شراب میں فتویٰ یہ ہے کہ نجس ہے.
اس کے علاوہ اگر کوئی لکوڈ فارم میں اگر کوئی نشے والی چیز ہے تو وہاں پر آگے خوئی کی احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب ہے اگر کوئی بھی نکل آتی ہے. لیکن اگر کوئی سالڈ فارم میں جیسے ہیروئن، حشیش، اب یہ حشیش ہیروئن کو کہتے ہیں یا مختلف جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہیروئن اس کی ایک واضح مثال ہے، جو نشہ ہے اس میں لیکن سالڈ فارم میں ہے، چاہے اس کو پانی میں ڈال کے لکوڈ فارم میں بھی بنا دیں تو یہ پاک ہے. پینا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، اور عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ یا فتویٰ ہے یا احتیاط واجب ہے، حرام ہے لیکن پاک ہے، یہ بذات خود جو وہ پاک ہے. اس کے بعد اسپرٹ. آپ کو میں جی ایک اور مثال دوں کہ لیکوڈ فارم میں ہے لیکن وہ پیتے ہیں اور وہ شاید پاک ہو، جسے بھنگ کہتے ہیں وہاں پہ. بھنگ، جی بھنگ بھی بیسیکلی چونکہ بھنگ بھی بیسیکلی جو ہے وہ چونکہ وہ بھی سالڈ فارم میں ہے، چاہے اس کو بعد میں لکوڈ بنا لیا جائے تو وہ بھی پاک ہے، اگرچہ پینا جائز نہیں ہوگا لیکن وہ اچھا کہ آپ نے یہ مثال دے دی. ہیروئن یا بھنگ وغیرہ یہ ساری جو اس کی مثال بن جائے گی. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے الکوہل کا، جس کو اسپرٹ کہتے ہیں، اسپرٹ یا الکوہل. یہ انشاءاللہ اس کو بعد میں اس کی تفصیل سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم آغا سیستانی کی تعبیر دیکھ لیں کہ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شراب نجس ہے، اور شراب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انگور کے جوس سے، انگور کے پانی سے شراب بنایا جائے وہ شراب جو ہے وہ نجس ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور لکوڈ فارم میں ہے یا الکوہل وغیرہ، اور اسپرٹ بھی چونکہ اسی الکوہل کی ایک فیملی میں سے شاید آتا ہے، یہ سارے کے سارے جو وہ پاک ہے. خوب توجہ کریں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. پہلے بھی میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، اور میں نے کل جب یہ نقطہ بیان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ، یہ نقطہ جو یہاں پر اس کی تفصیل بیان کروں گا. کہ توجہ فرمائیں کہ یہ الکوہل یا اسپرٹ جو شراب سے ہٹ کر الکوہل ہوتا ہے، جو بعض میڈیسنز وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہومیوپیتھ میڈیسن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں پاک ہے، یہ پاک ہے، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے. خوب، اب کیا مسئلہ رہے گا؟ ہومیوپیتھ یا دوسری میڈیسنز وغیرہ میں، ایلوپیتھ کی بعض میڈیسن میں مثال کے طور پر الکوہل ہے، تو پھر اس کو جب کھانا پینا جائز نہیں تو پھر یہ کس طریقے سے جائز ہوگا؟ تو وہاں پر فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ توجہ کیجیے گا، کل میں نے آپ کی خدمت میں قانون بیان کیا تھا، اگر کوئی چیز نجس ہو تو اس میں استحلاک نہیں چلے گا، بلکہ کیا چلے گا؟ استحالہ چلے گا. استحالہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی فارم، اس کی حقیقت، اس کی اصل چیز جو کہ وہ چینج ہو جائے بالکل. صحیح نا؟ جس کی عام طور پر یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ کتا اگر نمکزار میں گر گیا اور کتا پڑا پڑا جو کہ نمک بن گیا، یا اگر کوئی نجاست بیابان میں پڑے مثال کے طور پر مٹی خاک بن گیا، تو اس کو کہتے ہیں استحالہ، اس کی اصل فارم ہی چینج ہو جائے. نجس چیز میں پاک ہونے کے لیے استحالہ شرط ہے، لیکن پاک چیز ہو اور کھانا حرام ہو تو اس میں کیا شرط ہے؟ استحلاک شرط ہے. استحالہ کی ڈیفینیشن ہے اس کی فارم چینج ہو جانا، اس کی حقیقت چینج ہو جانا، پوری اس کی حقیقت چینج ہو جائے. اور انشاءاللہ مطہرات میں پڑھیں گے ہم. لہذا اگر آٹا یا گندم اگر نجس ہے، ہم روٹی بنا لیں تو یہ استحالہ نہیں ہے، اس کی فارم چینج نہیں ہوئی، اس کی حقیقت چینج نہیں ہوئی ہے. صحیح نا؟ یا جیسے کل مثال دی تھی کہ اگر چوٹ لگی اور خون جم گیا
اور اتنے دن نکل گئے، اتنے دن گزر گئے کہ اب اس کو عرف میں خون نہ کہا جائے، جلد کہی جائے مثال کے طور پر، یا کم از کم خون نہ کہا جائے. توجہ فرمایا آپ نے. بس قانون یاد رکھیے گا، حرام اگر نجس ہے تو حلال اس وقت ہوگا جب استحالہ ہو جائے، یعنی اس کی پوری حقیقت اور فارم چینج ہو جائے. اور اگر پاک ہے لیکن حرام ہے تو پھر استحالہ کی ضرورت نہیں بلکہ استہلاک ہو جائے. استہلاک ہلاک سے نکلا ہے، دو چشمی ہے. استہلاک یعنی اتنی کم مقدار میں ہو کہ گھل مل کر ختم ہو جائے، کہ عام طور پر آگے سیسانی 2% کہتے ہیں. اب یہ بھی تشخیص موضوع ہے. اگر کسی کو اس سے پہلے اگر اطمینان ہو جائے کہ اس میں گھل مل کر ختم ہو گیا تو کافی ہے یہ. ورنہ آگے سیسانی کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل توجہ کریں کہ مثال کے طور ہمارے پاس ایک ہومیوپیتھ کی دوائی ہے جس میں 100% الکوہل ہے، فار ایگزامپل 100% الکوہل ہے، ہومیوپیتھ کی کوئی دوائی ہے. اب 2% کتنا بنے گا؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گلاس ہے، ڈراپر جو ہوتے ہیں، ڈراپر قطرے قطرے جس سے جو کو ڈراپ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ 1 2 3 4 5 98% پانی ہو اور 2% جس کا 100% الکوہل تھا، تو یہ بنتا ہے 2%. یہ بنتا ہے 2%. لہذا ہر وہ چیز جس میں اب مثال کے آپ کے پاس کوئی دوائی آئی، کوئی کف سیرپ ہے یا کوئی بھی دوائی ہے، اگر اس میں معلوم ہے کہ الکوہل موجود ہے تو آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہونا چاہیے کہ اتنی کم مقدار ہے کہ وہ گھل مل کر ختم ہو گیا ہے، جو عام طور پر 2% آگے سیسانی اس کو بیان کرتے کہ 2% میں یہ گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے. لہذا فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ایسا سیرپ ہے جس میں فار ایگزامپل 10% الکوہل ہے فار ایگزامپل، اور 90% جو وہ باقی نان الکوہل چیزیں ہیں، تو آپ اس کو پینا چاہیں تو یوں نہیں پی سکتے ہیں. لہذا اس کو پینے کے لیے آپ اس کو مثال کے طور پانی میں ڈال کر آپ پیئیں. آپ کہیں کہ مولانا اس کا تو اثر ختم ہو جائے گا. خوب اثر ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، اس کا علاج نہیں ہے. پھر اگر آیا یہ علاج کے لیے پینا جائز ہو گیا جائز نہیں ہے، تو دوسرا قانون یاد رکھیے گا، ہمیشہ علاج کے لیے ہر وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے جب علاج میں انسان مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے. مضطر کب ہوتا ہے، مجبور کب ہوتا ہے؟ اس کی سمپل مثال یاد رکھیے گا کہ حرام گوشت جانور کب کھانا حلال، مردار کھانا کب جائز ہو جاتا ہے؟ جب انسان مر رہا ہو یا شدید جو کہ وہ مشکلات میں گرفتار ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مجبور انسان. صحیح نا؟ ورنہ اگر کھانسی ہو گئی ہے، کف ہو گئی ہے اور دوسرا علاج پاسبل ہے، بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں، اس کف سیرپ کو نہیں پئیں گے تو آسمان زمین پر نہیں آ جائے گا. صحیح نا؟ پر تقریباً جہاں پر آسمان زمین پر آ رہا ہو وہاں پر جو وہ سمجھے کہ یہ حلال ہو جائے گا. صحیح نا؟ اب یہ جو وہ مسئلہ یہاں تک یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 406. ابھی تک ڈسکرپشن چل رہی تھی، اب 406 میں جو وہ بیان کرتے ہیں عصیر عنبی، جس کو اردو میں کہتے ہیں انگور کا شیرہ. انگور کا شیرہ. اب انگور کا شیرہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. آپ نے کچھ انگور جمع کیے، اس میں کچھ پانی ڈالا، اس کا پیسٹ بنایا. ابھی تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ نے اس کو چولہے پہ رکھ دیا فار ایگزامپل. اب چولہے پہ رکھنے کی وجہ سے، چولہے کو جلانے کے بعد چولہے پہ رکھنے کی وجہ سے جو وہ اس کے اندر ایک بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا، بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا، ابال آ گیا، تو یہ کہلاتا ہے انگور کا شیرہ. انگور کا شیرہ جب اس میں ابال آ جائے، بوائل ہو جائے، چاہے آگ کے ذریعے سے، خود بخود پڑے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ابال آ گیا، دھوپ میں رکھنے کی وجہ سے، مائکرو ویو میں رکھنے کی وجہ سے، کسی طرح بھی انگور کے شیرے میں اگر بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا، ابال پیدا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، اگرچہ نجس نہیں ہے.
حرام ہو گیا. توجہ فرمائے آپ نے. خوب یہ ہو گیا حرام. خوب توجہ کریں, یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, کیونکہ مجتہد کے لیے یہ موضوع کنفرم نہیں ہے اور نہ اس کو اس نے کنفرم کرنے کی کوشش کی, آپ بھی کوشش نہ کریں کہ کیا انگور کے شیرے میں بوائل ہونے کے بعد کیا اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر نشہ پیدا ہو گیا تو اگر کوئی آگے سیسانی دونوں کے لحاظ سے وہ نجس ہو جائے گا. تو جو فرمایا آپ نے, اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا تو جو ہے وہ نجس بھی اور حرام بھی ہے. لیکن اگر معلوم نہیں ہے کہ انگور کو جو شیرہ بنایا, جو بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچا, ابال پیدا ہوا, پینا اور کھانا تو حرام ہے اس کا, لیکن کیا حرام ہے حرام نہیں ہے, اور مجتہد کے تو نہیں معلوم ہے. اگر آپ نے خود تحقیق کی اور اپنے درد سر ایجاد کیا اور معلوم ہو گیا کہ جو وہ اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے تو پھر نجس بھی ہو جائے گا حرام کے ساتھ ساتھ. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ انگور کا شیرہ اگر وہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جائے, اگر بوائل ہو جائے, اس کے اندر ابال پیدا ہو گیا, وہ بوائل ہو گیا, تو پھر یہ اس کا پینا, اس کا کھانا حرام رہے گا. یہ مسئلہ صرف اور صرف انگور کا ہے. توجہ فرمایا آپ نے, یہ انگور کا مسئلہ ہے. لہذا کھجور, کشمش, منقع جو کھانے وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے اس میں یہ پرابلم نہیں ہے, اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں مثال کے طور پر شیر خورما بنا ہے, اس کے اندر کشمش ڈال دی, تو اگر اس میں کشمش ڈال دی تو مسئلہ نہیں ہے کوئی. اس میں کھجور ڈال دی, اس میں ابال پیدا ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے نا. یا کسی بھی کھانے میں اگر کشمش وغیرہ ڈال دیا جائے تو فقہا یہ فرماتے کہ نہیں, کوئی اشکال نہیں, اس کو کھانا جو ہے وہ بالکل جائز ہے. شاید قدیم فقہا, میرا خیال ہے کہ بعض فقہا اس بات کے قائل تھے, لہذا ہمارے بعض بزرگ افراد بوڑھے جو وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے, اور پرہیز بہرحال اپنی مقام پر فی محل ہی ہے, اشکال نہیں ہے, حرج نہیں ہے. پرہیز اچھی چیزیں یہاں پر بعید نہیں ہے, ریکمینڈڈ ہے پرہیز. ہو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اب ایک مسئلہ آگے جا کے بیان کریں گے مطہرات میں بیان کریں گے کہ یہ شیرہ جس میں بوائل ہو گیا, جو شیرہ بوائل ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا, اب یہ حلال کیسے ہوگا, یہ انشاءاللہ مطہرات میں پڑھیں گے. لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ اگر اس بوائل شیرے کو 2/3 فار ایگزامپل اگر 900 ملی لیٹر ہے تو 600 ملی لیٹر جو وہ جل کر ختم ہو جائے, تو 300 جو باقی رہ جائے گا وہ حلال ہو جائے گا. تو 2/3 جلانے سے جو 1/3 باقی رہے گا وہ حلال ہو جائے گا. اب یہاں تک جو وہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ ہے فقہ کا. فقہ وہ جو کی شراب ہے, یہ اب چونکہ بہرحال تھوڑا سا پھر کافی شاید ٹائم بھی ہو گیا, تو فقہ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے. اور اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ہم جلدی اگر یہ پڑھ لیں تو ہمارے پاس اگر ٹائم زیادہ بچ گیا تو غالی ایک مورد ابتلا مسئلہ ہے, پیش آنے والا مسئلہ ہے غالی. اس غالی کے اوپر جو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. جو آخوئی نے اپنے درس خارج میں گفتگو کی ہے, غالیوں کی جو اقسام بیان کی ہے, تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے اگلی دفعہ بیان کریں گے. لیکن اس شرط کے اوپر کہ اگر ہم نے اس کو زیادہ ٹائم مسائل فقہ میں نہیں لگایا. اگر مسائل فقہ میں زیادہ ٹائم لگ گیا
تو اس کے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ غالی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے، کیونکہ اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے نجاست میں، عین نجاست میں، وہ ہے کافر انشاءاللہ جو وہ اگلی دفعہ جو کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال، ورنہ دعا کریں انشاءاللہ. جی میرا ایک سوال ہے بس چھوٹا سا کہ یہ اگر یہ فرض سے کہ یہ کھانسی کی دوا ہے اس میں 2% سے کم ہے الکوہل، کیا وہ جی بالکل حلال ہے، بالکل حلال ہے. اچھا بس یہ ہر کسی میں بھی جو بھی دوا ہو اگر 2% کسی بھی چیز میں کم ہے جی تو آپ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور تقریباً انگریڈینٹ میں پرسنٹیج کے ساتھ دیا ہوتا ہے تو اتنا کیلکولیشن بھی مشکل نہیں رہتی ہے. جی ہاں جی وہ پڑھ کے صحیح. خدا کی بارگاہ میں دعا. اگر احتیاط کے طور پہ ایک اور میں پوچھوں، جی اگر اس میں پرسنٹیج زیادہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پانی ملا کے اس پہ اتنا اطمینان ہو جائے گا کہ 2% جی احسن. جی پھر بھی حلال ہو جائے گا. شکریہ. ویلکم. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات منتظمین تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصوم میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر رضوان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.